السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلمان فارسی، ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل معلومات کا خزانہ MK کے میں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مصباحی، استاذ و مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم مسائل پر روشنی ڈالی ہے، لہٰذا مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، اپنے تاثرات کمنٹ میں لکھیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں سوال لکھیے اپنا، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیا جائے گا۔ علم دین عام کرنے کی غرض سے ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مکمل ویڈیو۔ معلومات کا خزانہ MK کے ناظرین اور سامعین، میں پھر حاضر ہوا۔ اصل میں کچھ احباب نے سوالات کیے تھے، ان سوالات کو لے کر ان کے جوابات دینا ہے مجھے۔ نمبر ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں، جہاں نماز جمعہ 5-6-7 آدمیوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت سارے مسلمان مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ ان کے لیے نماز ظہر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن تنہا پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں حیرت زدہ ہیں کتنے لوگ کہ آخر جماعت کرنے کی پابندی کیوں ہے؟ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو جماعت سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے 5 بیٹے ہیں، 5 بھائی ہیں۔ بلا شبہ ان کی حیرت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن چونکہ شریعت کی حکمت سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے حیرت کر رہے ہیں۔ میں اس میں لاجک اور حکمت بتانا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جمعہ جس جگہ ہو گیا یا جمعہ جہاں پہ ہے، تو وہاں پر اب کسی بھی مسجد میں ظہر کی جماعت نہیں ہے۔ یہ احترام جمعہ میں، تاکہ جمعہ کا سمان، جمعہ کا ویلو اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ جمعہ کی حیثیت عظمیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے باقی جگہوں پر ہر جماعت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے صرف جمعہ کے دن کہیں بھی آپ اگر وہاں پہ جمعہ ہوا ہے تو باقی حضرات ظہر کی نماز فرداً تنہا پڑھیں گے، جمعہ کی نماز کے ویلو اور اس کی حیثیت عظمیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بہترین غذا اور بہترین فروٹ آپ کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود آپ دوسرے غیر ضروری فروٹ میں مصروف ہیں، غیر ضروری غذا میں مصروف ہیں، تو آپ کی حماقت کہی جائے گی۔ دوسرا ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائی اور بہن کو بھی دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ بھائی اور بہن کو دی جا سکتی ہے بشرطے کہ باپ کی جائیداد بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم کر دی گئی ہو، وہ اپنے حصے کو لے چکی ہوں، تو ایک بھائی دوسری بہن کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن باپ کی جائیداد اگر ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے یا صرف تقسیم ہوئی تو بھائیوں میں بہنوں کو بالکل نہیں دی گئی، تو ان بہنوں کا بھی حصہ چونکہ آپ کی جائیداد میں پڑا ہوا ہے، اس لیے ان بہنوں کو نہ تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ عشر دے سکتے ہیں۔ اگر دیں گے تو نہ عشر ادا ہوگا نہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسری بات مجھے یہ بتانا ہے کہ نماز عید الفطر جہاں پہ 5-6-10 لوگ ادا کریں گے، کچھ لوگ ادا کریں گے تو اشراق یا چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ اشراق اور چاشت کی نماز کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے، بس 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں گے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں گے۔ اگر شوق لوگوں کو جماعت سے پڑھنے میں زیادہ ہو رہا ہے، خشوع خضوع زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ نفل ہے، نفل کی جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولیٰ ہے، لیکن اگر لوگوں کو جماعت سے پڑھنے میں شوق زیادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کراہت تنزیہی بھی نہیں رہے گی۔ دوسری بات مجھے یہ بتانا تھی کہ نماز عید الفطر ادا کرنی ہے آپ کو، تو آپ گورنمنٹ نے جتنے لوگوں کی اجازت دے رکھی ہے
اتنی ہی لوگ مسجد یا عیدگاہ میں جائیں۔ آپ کے شہر میں 50 مساجد ہیں تو آپ چاہیں تو 50 مساجد میں عالم علماء بلد کی اجازت سے دوسری مساجد میں بھی الگ الگ اماموں سے نماز پڑھوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی عیدگاہ میں 5 مرتبہ بھی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ 5 امام معزون ہوں، سلطان اسلام یا ان کے نائب قاضی شہر عالم علماء بلد کی طرف سے معزون ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نماز عید الفطر واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اپنے مذہب امام اعظم سے عدول کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ بڑی تیزی سے یہ مسئلہ وائرل ہو رہا ہے، کچھ جو اپنے آپ کو مقلد بھی کہتے ہیں، امام اعظم کا مقلد کہتے ہیں، حنفی مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو اگر کہتے ہیں تو انہیں ہرگز اس طریقے کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ عید الفطر بعض ائمہ کے نزدیک، مثلاً حضرت امام شافعی کے نزدیک اس کی قضا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، گھروں پر پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں اور قضا کرنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ہی غیر شرعی حکم ہے یہ، گھروں پہ پڑھنے کا حکم دینا اور قضا کرنے کا حکم دینا۔ میں برسبیل تنزل اگر کہوں کہ چلیے کسی امام کا یہ موقف ہے، مذہب ہے کہ گھروں پر پڑھ سکتے ہیں یا اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت اسی وقت ہے جب اس واجب کو آپ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ یہاں کوئی مجبوری نہیں کہ اگر آپ نہ کریں تو آپ کی عزت خطرے میں ہے، آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کی پراپرٹی خطرے میں ہے، یا آپ کی عقل خطرے میں ہے، یا آپ کا دین خطرے میں ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے ہمارے اوپر مجبور کیا گیا، ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور ایک طریقے سے ہمارے لیے اس میں نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے اس بیماری سے لڑا جا سکتا ہے، کورونا وائرس سے، تو یہ درجہ معاف میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ تو قوم کی خوشنودی کے لیے، بیجا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسرے امام کے موقف پر، مذہب پر فتویٰ دینے کی بات کرنا، یہ بالکل فقہ سے نابلدی ہے اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے میں تمام دنیا میں بسنے والے حنفی مقلدین سے گزارش کروں گا کہ وہ نماز عید سے اگر گورنمنٹ پابند کر رہی ہے کہ نہ پڑھیں یا 5-6 لوگ پڑھیں، باقی لوگ نہ پڑھیں، تو باقی لوگوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ نماز چاشت یا یہ اشراق کی نماز سے تسلی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔